ہاں جی، السلام علیکم، ویلکم ٹو پردیسی بوائز، آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جہانگیر بھائی آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ عادر، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک گزر رہے ہیں دن۔ آئی ہوپ کہ اسی طرح گزرتے رہیں، کیونکہ دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ نا اچھے دن بھی نا، جیسے میری اور آپ کی ہمیشہ بات ہوتی ہے، ہم یہی بولتے ہیں ہمیشہ کہ جو دن آپ کے پاس ہے نا، جو ٹائم آپ کے پاس ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ بالکل وی نیور نو کہ اس دنیا میں جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی، مطلب ہم اے آئی سے بالکل AGI پہ چڑھنے والے ہیں، تو پھر بھی نا ہم یا جنگوں میں۔ آئی گیس اس کو آپ جو ہے نا دو طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہو آج کل کے جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں۔ ایک تو آپ بیٹھ کر بس روتے رہو کہ بھائی یہ تباہی یہ تباہی وہ، ہوگی۔ یا آپ اپنی لائف کنٹینیو رکھو، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو استعمال کرو اینڈ انجوائے، یا وی آر آلویز پریپیئرڈ ایز مسلمس، وی نو دا اینڈ ول کم، سو وہ وری نہیں ہوتی ہم۔ میں نے جو میرا جو مائنڈ سیٹ ہے، مجھے اس کی وہ اتنی وری نہیں ہے۔ ہاں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو نا اچھے کام پتہ کروں ہے، سارا کچھ، بٹ ان دا اینڈ آئی ووڈ سے انجوائے دا ٹائم یو ہیو۔ نہیں نہیں ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ دیکھیں عادل، میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا، اور مطلب کچھ ایونٹس ایسے ہوئے ہیں نا ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ اسی کوشچن سے اسٹارٹ کرتا ہوں نا، کہ کرونا فار ایگزامپل نا، جو کرونا کا ایونٹ ہوا ہے، یا ایک نیچرل آپ ڈیزیز بول سکتے ہیں، یا مین میڈ وار کچھ کہہ سکتے ہیں، 5G وار، کوئی کون سا وار نا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اٹس نیچرل ڈیزیز تھی، مین میڈ تھا، یا کچھ؟ آئی ہرڈ اور آئی ریڈ اے نیوز، مطلب میں نے پڑھا ہے کہ جرمنی کی انٹیلیجنس کے پاس خبر تھی کہ یہ جو ہے نا ایک لیبورٹری سے جو ہے نا نکلا ہے اور انہوں نے چھپائی ہے۔ سو آئی ایم ٹوٹلی اس ٹیم میں ہوں کہ یہ جو ہے نا مین میڈ مین میڈ وائرس تھا، جان کے نکالا گیا یا غلطی سے نکلا، آئی ڈونٹ نو، یہ لیکن مین میڈ تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا عادل، یہ ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، ان کے بالکل جینز میں کچھ مطلب یہ کر رہے ہیں کہ اس کو، یا آپ کے جینز کو نا ڈیکوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل یا آپ بالکل کے جین کلوننگ، کلوننگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جینز میوٹیشن کے بارے میں سوچ، طرح طرح کے نا۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی حد تک یہ چانسز ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کوئی آپریشن فیل ہو جائے، بالکل یا کوئی انفارمیشن لیک ہو جائے، یا کوئی بندہ کام کر رہا وہ آپ خود ہی کو آؤٹ پاگل کم ہو کا نہیں نا جائے۔ پتہ، آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا سو ہوگا پتہ ہے عادل، میں نے 2017 یا 16-17 میں ایک مووی دیکھی تھی، کنٹیجینس۔ آئی ہوپ کہ میں اس کا نام ٹھیک دے رہا ہوں، آپ پلیز یہ مووی دیکھنا نا، ضرور کنٹیجیس کے نام سے میں آپ کو نام بھیج دوں گا، آئی ہوپ کہ اب میں نا، وہ لٹرلی عادل ایسی تھی کہ ایک بندہ نا چائنا سے اس کو وائرس آتا ہے، پھر رشیا جاتا ہے امریکہ، پھر سے پوری دنیا میں نا ایک اس طرح کی نا بیماری پھیل پھیل جاتی ہے۔ جاتی۔ اور وہ میں نے کرونا میں نے دیکھی تھی، 2016 میں ہی دیکھی تھی، لیکن 2000 پھر جب میں نے کرونا میں گھر بیٹھا، میں نے اس مووی کو دوبارہ دیکھا، تو مجھے نا بڑا سملر لگا یار، کہ یہ کس طرح پریڈکٹ ہوئی ہے یہ چیز جہانگیر لٹرلی۔ بھائی، میں آپ کو ایک تازہ ترین نیوز سناتا ہوں۔ یہ ریسنٹلی میں پڑھا ہے، جو یورپین یونین کی نہیں ہیڈ، وہ ارزولا فون در لائن، SMS نکلی ہے بھائی، اس نے فائزر کو SMS لکھی تھی، ڈیلنگ کی تھی ویکسینس کی، ویکسینس کی۔ اب سب اب سے کیس زیادہ چل رہا ہے اس پہ۔ سب سے زیادہ پیسے انہوں نے کمائے، اف ایم ناٹ رانگ، اوور 100 بلین سے $2 بلین، اور انہوں نے اتنا اس چیز کو نا مطلب اس کو ہائی لیول پہ کیش کیا ہے، ایون کہ آپ نے جو ریوائول جو ویکسین نکلی تھی نا، ان کو بھی برا بتا کے چائنا کی ویکسین بری تھی انڈیا نے اپنی نکالی تھی، یار، ادھر کوئی اچھی خاصی پروپیگنڈا چلی تھی، چائنا کی ویکسین یہ خطرناک، اور وہ یہ فائزر کو مطلب آپ فائزر فائزر لو یا جانسن اینڈ جانسن لو، جانسن جانسن امریکن، فائزر آئی تھنک از اے سوئس کمپنی، سویڈن سویڈش کمپنی۔ سو یو نو دے ویسٹرن جو ہے نا ورلڈ اپنے آپ کو جو ہے نا، ان کے یہ لٹرلی انہوں نے نا کافی سارے بلینز آف یوروز چھاپ لیے، اور اچانک سے جہاں تک لگتا تھا، یہ دیکھو یہاں سے نا اب فرسٹ ورلڈ کی نا فریڈم آف اسپیچ آ جاتی ہے ادھر، وہ یار میرے بھی فریڈم نا، آپ خود دیکھ لو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ ہر چیز بول سکتے ہو آدھے؟ نہیں
آپ یہاں پہ ایون کہ اسرائیل کے بارے میں نہیں بات کر سکتے, آپ جینوسائڈ ورڈ نہیں یوز, ہمارا چینل ابھی اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ جینوسائڈ کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے اپنی ویڈیوز میں, نہیں کر سکتے, بین ہو جاتے ہو آپ اس مطلب اتنی فریڈم آف اسپیچ ادھر ہے اتنی ہے کہ نہیں بول I سکتے. mean, you cannot talk against Israel, otherwise you are an anti-Semite, you are an anti-Jew guy. اور اگر میں ایز اے مسلم کہوں تو ویسے ہی وہ ٹیگ لگ جاتا ہے ایک. So you have to be very careful. Especially if you are not like a typical European guy, you know, white color, blue eyes, blonde hair. اگر آپ کے میری جیسے ہماری جیسے شکل ہے اور آپ یورپ میں رہ رہے ہو تو آپ کے بہت زیادہ ریسٹرکشنس ہیں جو آپ کہہ سکتے ہو. اور پھر جب آپ مسلمان بھی ہو تو ایک وہ ڈفرینٹ لیول ہوتا ہے. اور عادل مجھے ایک یہ چیز میں بڑی سسپیشیس, بڑا مجھے شک پڑا کہ انہوں نے زبردستی لگوائی ہیں, زبردست فورس کیا ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں لگوانا نہیں چاہ رہا تھا, اور انہوں نے بولا کہ میرے کام والوں نے بولا کہ آپ لگوائیں گے, نہیں لگوائیں گے تو آپ کو کام سے نکال دیں گے. کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا میرے لیے, تو تب جا کے میں نے لگوائی ہے, ورنہ میں نہیں لگوانا تھا, میں نے ویٹ کرنا تھا. بالکل, میں اس میں الیبوریٹ کرتا ہوں. ادھر جو ہے نا یہ انہوں نے تیزی کی چلاکی کی ہے. کہتے تو ہیں پوری دنیا میں یہ چھپائی ہوئی ہے خبر کہ یورپ میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو, میڈیا فری ہے, سارا کچھ فری ہے, یہ وہ آپ ہر ایک کو کرٹیسائز کر سکتے ہو, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یس, یو کین کرٹیسائز ایوری ون, یو کین ٹاک وٹ ایور یو وانٹ, لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا بھائی. دیٹس ناٹ ٹرو. اور آئی ول جسٹ کمپلیٹ اٹ. یہ بھی آپ کو میں کہ نئی چیز ہے یہ کینسل کلچر جو سوشل میڈیا میں آئی ایم شیور ویورس آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ اگر آپ فار ایگزامپل یہ پوڈ کاسٹ فارمیٹ ہے, اس میں آپ کچھ آپ فیمس ہیں, آپ کی ریچ ہے, تو آپ کے جو ہے نا ہر ایک کی آپ کے اوپر جو ہے نا آنکھیں ہوتی ہیں. اینڈ اف یو سے اینی تھنگ نیگیٹیو تو وہ آپ کے بارے میں ایسے پریشر ڈالیں گے نا, آپ کو ایسے جو ہے نا میڈیا میں برباد کریں گے, سوشل میڈیا میں آپ کو ایسے برباد, آپ کا ایک نیگیٹو امیج جنریٹ کریں گے. آپ نے کہا کچھ اور ہے لیکن اس کا وہ مطلب نکال کے نا اپنے مطلب کا وہ پھر پورے نیوز میں چھاپیں گے. So I think that's what's happening in Europe and in general in the Western world. فریڈم آف اسپیچ تو کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ پرٹیکولر لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, پرٹیکولر اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, اور پرٹیکولر کمیونٹیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو بس یہ کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے خوش ہو جاؤ بس, جیسے انڈیا پاکستان میں میڈیا ایک دوسرے کو دے اور یار ان کی ہپوکریسی دیکھیں, پھر ہم جیسے کنٹریز کو پھر کرٹیسائز کرتے ہیں آپ لوگ تو میڈیا فری نہیں وہ مجھے بھائی ادھر پاکستان میں تو نہیں نا کسی کو فورس کیا گیا ٹیکا لگاؤ. نہیں پتہ ہے کیا ہے کہ مجھے نا فیفا کے سی ای او کی نے بات یاد ہے کہ قطر میں جب ہوا تھا تو کس لوگ نا جرنلسٹ اس کو بول رہے تھے ہیومن رائٹ نا, تو اس نے بولا کہ ہم کس طرح لیکچر دے سکتے ہیں, ہماری ہسٹری اس نے بولا کہ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کو مار کے یہاں تک پہنچے اور ہم لوگوں کو ہیومن رائٹس کا لیکچر دے رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. بڑی the biggest colonizers were majority of them were European countries. برٹش نے جو پوری دنیا میں جو کام خراب کیا ہے ابھی تک دیکھو عادل, ابھی تک میں آپ کی بات کو کنٹینیو یہیں سے کرتا ہوں. سوڈان کا جو پرابلم ہے برٹش, انڈیا پاکستان کا پرابلم ہے برٹش, لبنان جو لیبیا کا ہے وہاں پر بھی وہی ہے, اسرائیل اور فلسطین کا برٹش, سیریا والا بھی برٹش. اچھا عراق کا تو چلو امریکہ بھی پھر وہی برٹش کے ہی آگے ایک ونگ ہے, دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں. اور اب خود اندازہ کر لیں, میں بھی وہی جیفری ساخی ہے جو فائنینشیل اکنامکس کا وہ ہے انالسٹ ہے اکنامیکل, وہ یورپین امریکن ہے, جو بیٹھا ہوتا ہے امریکہ کے اگینسٹ بول رہا ہوتا ہے, بڑا کافی ویری ایجوکیٹڈ پرسن. دیکھنا اس کی وہ یہی بولتا ہے کہ یار یہ 2000 میں امریکہ نے پلان بنایا تھا کہ یہ 7-8 کنٹری ہیں ان کو نا دیکھا ہے نا, اس نے بولا تھا کہ انہوں نے 2000 میں پلان بنایا تھا کہ ہم نے ان کو نا ایلیمینیٹ کرنا. آپ نے ایک فالس ایلیگیشن لگا کے نا آپ نے عراق کا وہ حال کیا جو سیڈ, اور آپ نے معافی بھی نہیں مانگی آج تک کہ ہم سے غلطی ہوئی نہیں مانگی. چلیں عادل بھائی یہاں تک تو چلو اب آ گئے نا عادل, ہم نے دنیا پوری تو نہیں دیکھی لیکن اتنی دیکھی ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے تھوڑے تھوڑے کونے دیکھے ہیں اور دیکھا, لوگوں کو بھی دیکھا ہے. آپ نے پاکستان میں بھی ٹائم گزارا, یہاں پہ بھی گزارا.
آپ کو لگتا ہے کہ ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نہ ٹیکنالوجی وائز اوپر گئے ہیں، ادر ہینڈ جو ایک مورالٹی ہے جو اخلاقی لحاظ سے اس میں تو ہم آگے نہیں گئے. یہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے جہانگیر، کیونکہ یہ ہم نے جو ہے نا کرونا کے بعد بھی بہت بڑی چینج دیکھی ہے ادھر. آئی ایم شیور یو نوٹس اٹ ٹو. یا اس پہ بھی ابھی میں ہم ڈیپ ڈائیو ماریں گے بیکاز دیٹس اے ویری گڈ ٹاپک. یار یہ میں نے دیکھا کہ یہ کرونا نے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا یہاں کے پاپولیشن، یہاں کے لوگوں کو سپلٹ کیا ہے، ہیٹریڈ بہت زیادہ پیدا کیا ہے، اور آئی تھنک ان لوگوں کی ریل فیس بھی دکھائی ہے. ریڈیکل ہوئے ہیں لوگ، ریڈیکل ہوئے ہیں ریڈیکل ہوئے ہیں زیادہ، کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی نا، فریڈم تھی بھائی، ایسا ہی کھلا جو مرضی کرو سارا کچھ، مطلب ان کا فیڈ کیا گیا تھا. ان دا اینڈ یہ بلیو تو کرتے تھے کہ ابھی بھی کچھ بلیو کرتے ہیں کہ فریڈم ہے اور سارا کچھ ہے، وہ تو پھر بے وقوفی ہیں ان مائی ویو. لیکن یہ جو کرونا نے اور جو ریسٹرکشنس ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو چینجز آئی ہیں، جیسے ہمیں ویکسین میں فورس کیا گیا، ایک لگاتے ہو، ایک تو نہیں لگائی ہے، دوسری لگاؤ ورنہ جاب سے نکال دیں گے، تیسری لگاؤ ورنہ تیری جاب چھوٹی. میں نے تیسری لگوائی، مجھے لگ رہا ہے میں نے تیسری لگوائی تھی اور اس کے بعد مجھے کرونا ہوا ہے. مطلب مجھے فائدہ بھی نہیں ویکسین کا کوئی ہوا. مطلب ادھر یہ بھائی ٹرو اسٹوری ہے. یورپ جو ادھر جو نا یورپ کی جو تعریفیں کرتے ہیں نا، وہ آپ کو بہت غلط باتیں سناتا ہے. آئی مین دے آر گڈ تھنگس بٹ دیر از نو فریڈم ہیئر. تو یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے نا بہت زیادہ ہیٹرڈ ہے. کہ کرونا ویکسین میں تو کچھ نہیں تھا ایسا کہ یہ ان کے اندر کے وہ یس کچھ بھی پاسبل نا. آئی ایم لسننگ ٹو سو مینی پیپل اینڈ پوڈ کاسٹ اینڈ امیریکن، اور جو بھی سارے کہتے ہیں یار میرے جو ہے نا ارد گرد میں دوست فیملی میں جو ہے نا لوگ چینج ہو کوئی گئے، سائڈ افیکٹس ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کوئی لوگ مرے بھی ہیں. نہیں وہ تو مرنے کا الگ ہے. کچھ ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں نہیں لگتا کہ شاید اس ویکسین کچھ اس طرح کے تھے، آپ کے جو رائٹ سائڈ کی جو وہ تھے وہ ہارمونس تھے وہ ایکٹیو ہوئے تو لوگ زیادہ ریڈیکل ہوئے ہیں، رائٹ سائڈ لوگ زیادہ دیکھا نا رائٹ. یار جہانگیر بھائی آپ یہ اٹس اے بٹ ریڈیکل، بہت بڑی کنسپیریسی ہے. لیکن یہ میں اتنا میں کہوں گا ضرور کہ اس ویکسین نے ہیلپ کرنے کے بجائے زیادہ نقصان کیا. ٹو بی آنیسٹ آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ. اور اور یار یہ بھی تھا اینٹی ویکسینس جو تھے یار وہ تو شیطان تھے. مطلب ان کو تو کہتے تھے تم نے کیوں نہیں لگائی، آئی ہیو سین اٹ ہیئر. ان کو گالیاں دیتے تھے بھائی. اور ماسک نہ پہننے پہ نا، ایک بندہ مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ نا انڈر گراؤنڈ میں ٹریول کر رہا تھا، وہ مجھے ماسک اپنا بھول گیا تھا، وہ بندہ ایک میرے پیچھے ہی پڑ گیا. ہر ایک پولیس بنا ہوا تھا بھائی، ماسک ایسے چیختے تھے لوگ. کمپلیٹلی لاسٹ دیئر برین. دیکھیں نا یہ سارا اسی کا ہی نتیجہ ہے. عادل آپ مانو یا نہ مانو، جہانگیر میں ان لوگوں کو بہت سی طرح جانتا ہوں، ان کے اندر ہے یہ اندر ہے. نہیں یہ دیکھو ٹو بی آنیسٹ ایمینی ہٹلر نے جو کیا جو بیڈ چیزیں اور اچھی چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، بعض اوقات نا جو آپ کی جو نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دب جاتی ہیں. لیکن اس کو مجھے لگتا ہے کہ ویکسین نے نا وہ نیگیٹو چیزیں اوپر کنسپریسی ہو جائے گی، رہنے دیں، کنسپریسی ہو جائے گی. آئی مین آئی گیٹ واٹ یو آر سیئنگ یا بٹ میں کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ دیر سے جانتا ہوں. وٹ آئی ہیو سین ان جرمنی اینڈ ان آسٹریا آلسو بٹ ان سوئٹزرلینڈ اٹس دیٹ دیز پیپل آر ویری کولڈ، ویری جیلس ٹو بی آنیسٹ. مجھے تمہاری وہ بات یاد آ گئی جس کو تمہارا کولیگ تمہیں پوچھ رہا تھا کہ داڑھی کے ساتھ جاب ملی کیسے ملی. It's crazy, you know. وہ ایک دوسری کمپنی تھا، تو میرا پارٹنر تھا ہمارا، تو اس نے that's just how they are. اور آئی تھنک یہ ان کے اندر ہے. بس کورونا نے سامنے دکھایا ہے جو اصل امیج ایک ہوتی ہے نا، انہوں نے ماسک پہنی ہوئی تھی بالکل، مطلب کورونا کا ماسک پہن کے نا دوسرا جو اوریجنل ماسک وہ اتر گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی ہے. یہ ہے ہی ایسی قوم ہے یار، یہ ہے ہی ایسی قوم ہے. اینڈ دین آئی کمپیئر اٹ ٹو امیریکنس، ٹو ایشینس. واو. اور یار یورپ پورا نہیں، یہ جو سینٹرل یورپ ہے نا، آسٹریا، جرمنی، سوئس، کیا بولتے ہیں جو اسکینڈینیوین، وہ تو بالکل ہی ٹھنڈے ہیں نا. ٹھنڈے ہیں. بٹ وٹ آئی ہرڈ اباؤٹ دیم، دے آر کولڈ پیپل، بٹ اگر ان کے ساتھ آپ بولو یہ تو فرینڈلی ہوتے ہیں، مطلب اتنے وہ ادھر جیسے نہیں ہیں. بٹ وٹ آئی ہیو وٹنسڈ از جتنا آپ ساؤتھ میں جاتے ہیں نا اتنے ہی لولی پیپل ہوتے ہیں. آئی جسٹ وینٹ ٹو اسپین، یو نو. I went like couple of times to Portugal, Lisbon.
Lisbon in English. Amazing. Amazing. Amazing people. Malta. Malta the same. Cyprus. The I mean, same. you know the South countries. Even I would say Greece اور یہ سارے یہ تھوڑے cool, relax لوگ Relaxed ہیں. ہیں. Yeah. عادل ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی ساری چینجز ہوئی ہیں فار ایگزامپل کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھو بہت ساری جگہوں پہ اس ٹائم پہ نا جنگ لگی ہوئی ہے, ہمارے پڑوس میں لگی ہوئی ہے, 4 گھنٹے کے راستے پہ ہے یوکرین, یہاں سے دور نہیں ہے ہم یوکرین سے اتنے. کچھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں تک فلیمز آئیں گے, امپیکٹ آئیں گے. ہم نے امپیکٹ تو دیکھا ہے, مہنگائی اینڈ ایوری تھنگ. پورا یورپ ابھی تک رشیا کے اگینسٹ ہے. انہوں نے اپنا بھی بنا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ دے آر اگینسٹ یورپ رشیا نا. مڈل ایسٹ کی حالت تو آپ کے سامنے. امین کہ اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ میں مطلب فلسطین کو بھی اڑا دوں, یمن کو بھی اڑا دوں, ساتھ میں ایران کو بھی اڑا دوں اور سب کو کروں. مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ کہیں وار ہی نہ چھیڑ دینا, ان کو آرام نہیں ہے. کیونکہ ٹرمپ جیسا بندہ بھی نا, اس کو بولتا ہے کہ ٹھنڈے ہو جاؤ ہم خود ٹھیک کر لیں گے, لیکن But what I've seen now is what Trump did. He completely ignored Israel. His recent trip, اس کے بارے میں ڈیپ ڈائیو ماریں گے. اور یو نو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائیورٹیز کیا ہے. میں اپنا کوشچن پورا کر لوں پھر آپ اس کو بھی انکلوڈ کرو, اس کو بھی انکلوڈ کرو ٹرمپ کا نا. کوشچن یہ ہے کہ اب جیسے کبھی یہ جو آپ وارز جو چلے ابھی جو رہتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ انڈیا پاکستان چلو شانت رہیں گے اس چیز, انہوں نے بھی اسٹارٹ کر دیا. ادھر سے ساؤتھ چائنا اور تائیوان کا آپس میں ہے, ٹھیک ہے, امریکن فوجیں کھڑی ہوئی ہیں ان کا پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب ٹرمپ یہاں پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, شروع میں تو کافی وہ مطلب کافی انہوں نے نا اپنا وہ ہا ہو کیا. ابھی ویلکم ٹو دا ریالٹی, 1-2 مہینے بعد ابھی ان کو نا انہوں نے ڈرو کے نا ابھی سب کے ساتھ بیٹھ کے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ کو ٹرمپ ڈیل ود دیٹ تھنگس دوز تھنگس, کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے. ٹرمپ پریشر آف کورس اب امریکہ اسٹل ویری پاورفل, اسٹل ویری پاورفل. کوشچن یہ کہ آپ اس کو ٹرمپ کو کیسے دیکھتے ہو کہ یہ سچویشن حل کر سکتا ہے, اور آپ دیکھتے ہو کہ اس کو نا کہ یہ کوئی بڑا ہوگا ایونٹ ہوگا. نہ میں نے آپ کو ہم بات کرتے تھے تو آئی تھنک آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا جو ہے نا آئی واز ہیپی دیٹ ٹرمپ واز الیکٹڈ ٹو بی آنیسٹ. I disagree with a lot of things but he says and does, but I also agree with a lot of things جو اس نے کیے, جیسے کہ اس نے آپ کا جو مڈل ایسٹ کا جو اس نے ٹرپ کیا ہے, I thought it was great for how I see it. اور وہ بزنس مین ہے, ان دا اینڈ بزنس مین ہے. اس کو میں جب اس نے یہ ٹیرف اور چھیڑی تھی, میں آپ کو کہا تھا کہ یہ جو نا اینڈ میں سب کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا. یہ بس اس نے جو نا he is like that. He is like that. He used to be like this. ہمیشہ وہ ایسے رہا ہے, so expect something crazy from him always. لیکن ان دا اینڈ اس نے چائنا کے ساتھ ڈیل کر لیا. ان دا اینڈ وہ سعودی گیا ہے, ادھر اس نے اچھی خاصی ڈیل کی ہے, 600 billion. Yes, that's a lot of money. ان دا اینڈ وہ قطر گیا ہے, 1.5 in 10 years میں $1.5 trillion. You know how much money that is. اپنا جہاز لے آیا ہے ادھر سے, جہاز ملا اس کو 400 million کا تو جہاز دیا انہوں نے. So you know that's awesome. And what I like the most, he's ignoring Israel. اور وہ وہاں پہ بھی UAE میں بھی کیا ہے, ابو دھابی میں. بالکل, اس نے پورا مڈل ایسٹ and he ignored Israel. So you know I think he did that because he knows ادھر سے کچھ ملنا نہیں. Exactly. ہمیں کیا فائدہ ہے بھائی, اسرائیل کو تو دے ہی رہے ہو نا. مجھے ادھر سے بھائی 600 billion مل رہے ہیں, مجھے ادھر سے ٹریلین مل رہے ہیں, مجھے جہاز دے رہے ہیں. یہ تو بس ہم سے ہتھیار اور ہم سے, اور ایون کہ انہوں نے انڈیا کو بھی کرٹیسائز کیا ہے. بالکل کیا. اس نے ٹم کوک کو بلایا. ٹم کوک کو اس نے اچھا اس نے اوپنلی کہا ہے, آئی ایم ناٹ دیٹ ہیپی وتھ ٹم کوک کہ وہ انڈیا میں اپنی پروڈکشن کر رہا ہے. پتہ ہے اسی وجہ سے نا ٹرمپ نے ساتھ نہیں دیا, کیونکہ جو ٹیرف وار تھی نا, وہ بول رہا کہ ہم تو انڈیا میں کچھ چیز سیل ہی نہیں کر سکتے, ان کا ٹیرف ہی اتنا ہائی ہے. آپ اپنی چیزیں یہاں پہ سیل کرو لا کے امریکہ میں, تو آپ ہمیں کچھ سیل ہی نہ کرنے دو. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے ان کا موڈ بنا ہوا ہے. امریکہ فرسٹ. What I like about him, جو مرضی اس کا کریزی اپروچ ہو, جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. So you know what's coming, you know. ایون کہ اس نے ایران کے بارے میں بھی بولا ہے کہ ہم نے یہ نہیں بولا کہ ہم نے اٹیک کرنا, اس نے بولا کہ ہم کبھی انہوں نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم نے ان کو سینکشن لگائیں گے. بالکل,
ہی ول نیور گو دس فار اوے، نیور نیور. یہ مجھے یقین ہے کیونکہ اس نے اپنے پہلے ٹرم میں بھی نا کوئی نارتھ کوریا کے ساتھ جو پھڈا شروع ہو گیا پوری دنیا تھرڈ ورلڈ وار گیا ہوا تھا بھائی، اس نے کلیئر کر لیا کام، وچ از ویری گڈ. تو دیٹس وائی میں جو ہے نا اس پر اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ایک دو چیزیں وہ گڑبڑ کرے گا کی بھی ہیں. مجھے ہنسی نارتھ کوریا کی آ گئی نا، وہ دونوں مل رہے تھے نا تو ٹرمپ اس سے ملا تھا بارڈر پہ نا، وہ اس کو بولتا کین آئی انٹر، ایک پاؤں ادھر رکھ کے بول رہا تھا ٹرمپ. اس میں بڑا فنی تھا وہ ویڈیو دیکھنا نا، بڑی فنی تھی یار سیریسلی. کین آئی انٹر You know, and I think he's just the main priority for him is make money. سارے اپنے پروڈکشن جو امریکن کمپنیز ہیں یو ایس اے میں لائیں، وچ از ویری ٹف، بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس دیئر. اس نے بولا کہ کمپنیاں یہاں پر بھی کھولیں، مطلب 50-50 کریں نا. یا بالکل زیادہ تھوڑا یو ایس میں بھی لائیں، مطلب چیزیں آدھی یہاں پہ بنائیں پھر اسمبل جا کے وہاں پہ کر لیں. بالکل بالکل، مطلب اس کا ٹھیک ہے اپروچ اس کے لیے، امریکہ فرسٹ، اس کا اپنا ملک کا اس نے دیکھا سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہے نا، ورنہ آپ دوسروں کو کب تک ہو رہا ہے نا اور پرابلم. پہلی دفعہ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ امریکہ کو جو ہے نا جو وہ آیا نا وہ ایز اے بزنس رن کر رہا ہے. باقی جو پریزیڈنٹس تھے نا وہ امریکہ کی پاور کا مس یوز کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے اور جنگوں میں بس انوالومنٹ ہوتی تھی ان کی. ٹو بی آنیسٹ کچھ باتوں سے ایگری کروں گا میں، اور کچھ باتوں سے آئی ہیو ناٹ ڈس ایگری بٹ آئی ہیو اے ڈفرنٹ فیلنگ نا. آپ ڈس ایگری تو نہیں، میری ڈفرنٹ فیلنگس ہیں میری. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ نا ٹرمپ، مجھے بھی پتہ تھا، ہم نے بات کی تھی کہ ٹرمپ ہی آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی آئے نا وہ بولتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے. وہ سیم ہی مینٹیلٹی، وہ ان کا سیم ہی فارمولہ تھا. مجھے لگتا تھا کہ ان کو نا ایک لکھی لکھائی نا چیزیں ملتی تھیں، وہ آگے پڑھ کے چلے جاؤ، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے. اور یو ایس پاپولیشن، یو ایس پیپل ور فیڈ فرام دس. وہ ڈفرینٹ کمپنیز اور ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کو وہ ٹریٹ کرتے تھے. جو ٹرمپ کے ہیں لوگ ہیں، ان کی جن کمپنیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. یہ سارے بزنس مائنڈ اور بزنس مینٹیلٹی کے ہیں. وہ دوسرے جو لوگ ہیں بڑے تیز ہیں، وہ جو بیک میں بیٹھ کے نا بیک اسٹیپنگ نہیں کرتے، جو اندر بیٹھ کے نا پوری دنیا کو چلا رہے نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ تھے. اب ٹرمپ آ رہا ہے، اس نے بولا نہیں امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کی بینڈ تو بجی ہوئی ہے، بالکل بجی ہوئی ہے، ان کو بہت سارا ڈیپتھ ہے، سارا کچھ ہے. تو ابھی ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ کم از کم ٹرمپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے نا. ہر پریزیڈنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لیجیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. اب ٹرمپ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنی کم از کم ایسی لیجیسی چھوڑ کے چلا جاؤں کہ دنیا تک نا، جب تک دنیا ہے نا لوگ میرے نام رہیں. یہ ایک بندہ اس کو اپنی لیجیسی کریٹ کرنے کے چکر میں. عادل ان دا اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے، دیکھو ابھی یہ کبھی نا یہ جو ڈیفینس ڈیلز ہوئی ہیں نا، ان میں 50% سے زیادہ ڈیفینس کی ڈیلز ہیں. مطلب ویپنز آ رہے ہیں، ویپن کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. کی جتنی بھی ڈیلز ہوئی ہیں یہ اس کی ہوئی ہیں، ڈیفینس ڈیلز ہوئی ہیں. آپ کی بات صحیح ہے. ڈیفینس ڈیلز یار اتنا ویپن آپ منگوا رہے ہو، یہ ایک تو ہوتا ہے نا جیسے کہ کوئی رکھ رہے ہو، کدھر رکھ رہے ہو، کب یوز ہوگا، کیا ہوگا. I'm worried about it نا. کیونکہ دیکھو عادل، کبھی نہ کبھی یہ چیزیں ہیں، یہ یوز تو ہونی ہیں. یہ آئی ہوپ کہ نہ ہو. جب جیسے کہ انڈیا پاکستان میں ہوا، چلو امریکہ تھا بیچ میں، اس نے رکوا دیا آ کے، ورنہ انہوں نے نا اینڈ تک جانا تھا، ایک دوسرے کو نا مارنا تھا اچھے طریقے سے. لیکن اچھا ہوا. لیکن اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جیسے یمن کی حالات خراب ہیں، جیسے وہ ہوتیز نے نا سینٹر میں وہ لگا کے رکھا ہوا ہے، کر رہے ہیں، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، اور واقف وہ بھی اسٹرائک کر رہے ہیں. اور یہاں پہ نا ہوتیز بھی لگے ہوئے ہیں پاگلوں کی طرح. ٹرمپ نے ہوتیز کے ساتھ بھی بات کی، ایون کہ وہ آیا ہوا تھا نا، وہ جو اس کا سیریا کا پریزیڈنٹ، اس نے وہ کی، وہ سب پوری دنیا کو شوق کیا ہے کہ وہ اتنی لانگ ٹرم ان کی وہ لگی ہوئی تھیں، ساری سینکشنز ہٹا دیے، وچ میں نے دیکھا. سیریا کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میرے دوست ہیں بہت زیادہ اس پہ لنکڈ ان پہ نا، سیرین ہیں دوست، تو میں نے دیکھا ہر بندے نے بڑی اس کو پازیٹیو لیا، اور بڑا خوش، انہوں نے کافی اچھے نوٹس لکھے ہیں کہ اٹس اے ویری گڈ، تھینک یو. سعودیہ کا بڑا شکریہ ادا کیا انہوں نے پریشرائز کیا نا سعودیہ کی طرح. پتہ نہیں عادل، میں I'm not go on conspiracy theories کیا ہوگا، لیکن نا مجھے ایسی فیلنگز ہیں کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ نا میری جو چھٹی سینس نہیں ہے وہ کافی کام کرتی ہے چیزوں کے بارے میں. پہلے سے نا کوئی ویژول آنا لگ جاتا ہے، یہ بندے کو یہ ایٹ لیسٹ فیل. دیکھو کسی کو غیب کے علم کا نہیں پتہ، ہم اپنے ایکسپیرینسز یا اپنی تھاٹس کا ایک پریڈکشن کر سکتے ہیں.
could be could not be نا. تو کوئی بندہ اس کو ایسا نہ لے کہ ایسا ہی ہوگا, نہیں ایسا کہ نہیں. ہم ایز اے اس کو نا ایز اے اس موڈ میں لے رہے ہیں کہ نا یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جیسے میرے عادل نے بہت دفعہ ایسے بات کی ہے کہ ہمیں تو ایسا فیل, ہم اس پوائنٹ پہ تو ہم دونوں سیم ہیں کہ یہ دنیا کے نا آخری دن ہی چل رہے ہیں. مطلب کمپیئر ٹو نا وہ جو دوسرا ریلم ہے کہ جہاں پہ دن لائٹ ایئرس کے, اس حساب سے تو ہم لاسٹ دنوں میں ہی چل رہے ہیں. جس طرح دنیا کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح ہمارے اسلام کی ایک پرٹیکولر ریلیجن سے ہمارا تعلق ہے, تو ہماری جو اسکرپچرز ہیں جو ریلیجن, وہ تو یہ بتاتا ہے کہ لٹرلی میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں تو سیم ٹو سیم ہی آیا ہے, اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی تھیں وہ سیم آ رہی ہیں نا. اس حساب سے ابھی دیکھا جائے چیزیں, اس سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ یو آر ناٹ فالوئنگ ان رانگ ڈائریکشن, یو آر ہیڈنگ ٹو ورڈ سم تھنگ ریلی. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ نا جب ایک چیزیں پوری ہوتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ یار آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ یو آر ہیڈنگ ٹو ورڈ سم تھنگ. تو شاید یہ کہیں نہ کہیں جا کے دیکھو, جہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ یہ دیکھو اچھائی اور برائی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہی ہے, وہاں برے لوگ بھی بہت ہیں. یہ بیچ میں انہوں نے یہ جو, مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ اسرائیل اور ایران آپس میں نہ ٹکرا جائیں نا, کیونکہ امریکہ نے ابھی اگنور تو کیا ہے لیکن ان کو اب یہ پش کر رہے ہیں. یورپینز ایون کہ بہت ساری یورپین کنٹریز میں نا اسرائیل کے پیچھے کھڑی بھی ہیں, ایون کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اچھا بڑے تیز ہیں نا, کرٹیسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور ساتھ میں نا 500 ملین یوروز کی نا ایڈ بھی بھیج دیتے ہیں. مطلب یہ لٹرلی جرمنی لاسٹ میں اسی طرح کیا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ آ کے نا بولا کہ غزہ میں اور اچھا نہیں ہوا, یہ ہوا, اور رات میں شام میں انہوں نے 600 ملین یوروز کی نا ایڈ بھیج دی, ملٹری ایڈ. بٹ آپ کو میں یہ بتاتا نا, آسٹریا اور جرمنی کبھی بھی نہیں جو ہے نا اسرائیل کا ساتھ چھوڑیں گے, کبھی بھی نہیں. اسپیشلی وٹ ہٹلر ڈڈ ود دیم ود دا جوز, ناٹ ود اسرائیل. جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی ظلم ہے نا, ظلم ہے, بالکل ظلم ہے. خود اندازہ کرو, ابھی کل رات کی تھی وہ, انہوں نے 114 بچے لوگ مارے ہیں کل رات میں. وہی ان کو غصہ یہی ہے نا, بچے ہیں وہ بھی. میں نے دیکھا وہ 2 بچے, وہ میڈیا دیکھو میں دیکھنا نہیں چاہتا لیکن آ جاتی سوشل میڈیا آئی ٹوٹلی اگنور دیٹ, کیونکہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ٹو بی آنیسٹ, اور اس لیے میرا اپروچ, اس لیے آپ کے اپروچ سے بہت ڈفرینٹ ہے. آئی ووڈ سے کہ آپ کا جو ہے سکس سینس ہے یہ, اٹ ڈپینڈس آن دا مینٹیلٹی یو ہیو. آئی ایم اے مور پازیٹیو ماحول میں بڑے ہو گئے آپ, چیزیں دیکھی ایگزیکٹلی, کیونکہ میں آئی تھنک میرا گرو اپ بھی ایسا ہوا. میرے ابو بھی جو ہے نا بہت ہی پازیٹیو بندے تھے, ایون دو ہی واز سک, ہیڈ کینسر اینڈ ایوری تھنگ, ہمیں فیل تک نہیں ہوا. ہی واز لائک اٹس اوکے. سو یہ میں نے دیکھا ہے, یہ میں نے سیکھا ہے. اور آپ کی تھوڑی ڈفرینٹ تھنکنگ ہے, آپ تھوڑا جو ہے نا آئی ووڈنٹ سے نیگیٹو لیکن پیسمسٹک اس میں آتے ہیں, جیسے کہ میں تھوڑا پازیٹیو سائڈ میں آتا ہوں. سو دیٹس وائی ہم دونوں غلط ہو سکتے ہیں, کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا فیوچر میں کیا ہونا ہے. ہمیں بس اتنا پتہ کہ اینڈ ہونی ہے, ہمیں اتنا پتہ ہے اینڈ ہونی ہے, اور کیسے ہونے ہے, کیا ہونا ہے, اس کی تھوڑی بتایا گیا. بٹ پتہ ہے کیا ہے, اس دنیا کا معاملہ ہے نا جتنا بھی, یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چل رہا ہے, ایسا ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ وقت ٹائم ٹو ٹائم نہ ایسے لوگوں کو پاور دیتا رہا ہے جو اس دنیا کا نظام کنٹرول کر کے رکھتے رہے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے. رومنس کو دیکھ لو, مسلمس کو دیکھ لو. بٹ آپ یہ بھی بات نوٹ کریں, جس کو پاور دی ہے اسے نکلی بھی ہے نا. اب کسی نے بھی نہیں ان دا ورلڈ ہسٹری, کسی نے بھی نہیں پاور مینٹین کی. اور جو پاور کی ٹرانسفر ہوئی ہے نا, وہ سب سے بلڈ شیڈ ٹائم ہوا ہے ہمیشہ یہ چیز ہے نا. اب جیسے کہ امریکہ کے پاس پاور تھی پچھلے کافی ٹائم سے نا, انہوں نے پچھلے 20-30 سال میں نا پاور کا مس یوز کر کے نا مت مار دی, سینکشن لگا رہے ہیں, ادھر مار رہے ہیں, جدھر دل آ رہا ہے کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اس طرح چل نہیں سکتا نا, اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. بالکل نہیں. مائٹ از رائٹ والی کہانی تو ختم ہو گئی نا. ان دا اینڈ چائنا نے اس کے اپوزٹ ایک فارمولہ لے کے آئے. ان کا کیا ہے, میک اے ڈیل, ٹریڈ کرو ہمارے ساتھ, ہم آپ کے کنٹری میں ٹریڈ کریں گے, آپ کا انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے, آپ کو اسٹیبل کریں گے, بجلی بنا کے دیں گے, ہر چیز کر کے دیں گے, لیکن یہ کہ ٹریڈ کرو ہمارے ساتھ.
اور وہ وار پہ بلیو نہیں کرتے، ایون کہ نہ ان کی بہت بڑی ہسٹری ہے، وہ پچھلے انہوں نے 5000 بھی سال بہت سے کچھ دیکھا بہت ہے، کچھ بالکل دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، جو اور چائنیز بھوک بھی دیکھی ہے، ڈائنیسٹیز رہی ہیں، جو ایک، بالکل اور ان کے ویری جو بروٹل، واریر رہے ہیں نا بہت بروٹل تھے بہت بڑے. بروٹل. اور دیکھا جائے تو یہ جو شفٹ ہوتا ہے نا پاور کا شفٹ، یہ اتنی آسانی سے شفٹ نہیں ہوتا، یہ سیکریفائسز اور بلڈ مانگتا ہے. یہ ہونا ہے، یہ پاور شفٹ تو ہونا ہے، آپ جو مرضی کر لو نا. یہ گلوبل جو ایک نارم بنا ہوا تھا، جو ایک بلاگس بنے ہوئے تھے، جو یہ اکنامکس کا سسٹم تھا، یہ جو ٹرانزیکشنس کا سسٹم تھا، یہ ڈالر میں ہو رہی تھی، یہ ختم ہو رہی ہے نا. اب اے آئی نا کرپٹو آ گیا، ڈیجیٹل کرنسیز ہی ہوں گی فیوچر میں. آج دیکھ لو، 10 سال دیکھ بالکل. لو، 20 سال دیکھ لو، میں نے یہاں تک کرپٹو. سنا ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا بلاک چین میں چلے گی، یہ بھی سوچ رہے ہیں. یہ بھی سوچ رہے ہیں نا. امیزنگ. اب خود اندازہ کرو کہ یہ چیزیں اب چینج ہوں گی. اس سے سب سے بڑا جھٹکا کس کو لگے گا؟ امریکہ کو لگے گا. ڈالر گیا. ڈالر گیا نا. اب یہ پاور، کیونکہ امریکہ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں، اب ان کو پتہ، اسی لیے وہ چاہ رہے کہ کمپنیاں ادھر آ کے کریں، لیکن فائدہ نہیں، کمپنی کو وہاں ڈبل ٹرپل پرائس میں چیزیں پڑیں گی. تو یہ پاور شفٹ ہے نا، یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا. مجھے یہاں تک، کیونکہ آپ دیکھتے ہو بہت سارے، میں نے لوگوں کو بھی بڑی جو مطلب اکنامکس کو جو کیا بولتے ہیں انالسٹ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو جن کے جو کیا بولتے ہیں جیو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں نا، ان کا بھی مین آلموسٹ سیم ہی یہ ہے کہ اس پاور شفٹ ہوگا، لیکن اٹس اے ویری بروٹل پاور شفٹ ہوگا. اور اس سے لگتا ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے نہ اتنی دیکھو ان دا اینڈ نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس دنیا میں ہیومن رائٹس ہوں، بڑی بڑی وہ ہم نے انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہوں جو چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہوں. ایسا ہے نہیں کوئی نا. یہ ہمارے سامنے انہوں نے نا بھیڑ بکری کی طرح لوگوں کو مار دیا، کسی نے کچھ نہیں بولا. کیا بول سکتے ہیں؟ کل پاکستان میں کوئی انڈیا کے ساتھ امریکہ مل کے پاکستانی کو مارنا شروع کرتے، کیا کر سکتے ہو آپ؟ کچھ بھی نہیں. عراق کو مار دیا، کیا کر سکتے ہو؟ یہ مسئلہ ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھو ہمارا تو یہ، دیکھو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتانا ہمارا بہت لازمی ہے کہ ہم تو کبھی بھی، ہم تو وار کے اگینسٹ ہیں. مجھے تو نفرت ہے اس چیز سے، بالکل میں بہت ہی ٹوٹلی. پرامن. اور یقین کرو نا، ان مین ٹائم میں نے عادل یہ بھی سیکھا ہے نا، کوئی باہر بھی نہ کوئی مجھ سے نہ شور شرابہ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں سوری بول کے نکل جاتا ہوں. بالکل. آئی ڈونٹ مائنڈ. میں کسی سے بحث، میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کسی بندے کو میں لڑائی کروں، میں اس کے ساتھ بات کروں، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. فائدہ نہیں. فائدہ کن کو ملے؟ کیا ہے؟ سوری میری غلطی ہے، نکل جاؤ. بالکل. کبھی کبھی بندے کو کنٹرول نہیں ہوتا بعد میں نا، یا جیسے بندہ چیزوں کو اگنور کر کے نکل جائے گھر میں جا کے نا، پھر اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے کہ بات کرنا چاہیے تھا، لیکن بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں کوئی کرنا. فائدہ نہیں. فائدہ کچھ نہیں. بچوں والے ہو آپ، بالکل. اگلے بندے کا کیا پتہ چھری نکال کے وہی مار نا، دے آپ کو، کچھ جیسے کر دے. حالات چل رہے ہیں یار، ادھر بھی کوئی اتنا سیف نہیں ہے. یہی یہاں کی بات کر رہا ہوں. کیا پتہ کیا مجھے نا، پتہ. کوئی لاسٹ ٹائم ایک مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ایریا میں کہیں جا رہا تھا، ایک بندہ مجھے دھکا مار، وہی بڑے وہ ایسے سے چل کے آ رہا تھا، دھکا مار کے نا ویسے دیکھ رہا تھا. سوری بردر، اس غلطی اس کی تھی، میں نہیں سوری بول کے میں نے کیا کہا پتہ آپ کہتے تو چھری نکال کے مار دیتا. کیا نے کہا کیا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ. کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نہیں. یہ بالکل یہاں صحیح دیکھو، ہے. یہ انسان کو نا، یہ ریلیجن یہ چیزیں سکھاتا ہے نا. جب بالکل. بندہ آپ سجدہ کرتے ہو نا، تو آپ کے اندر اکڑ ختم ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو. کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کی ذات ہی ہے. آپ نے نا اس زمین پہ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہیں پر ہی جانا ہے، نیچے اس زمین کے نیچے ہی، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے. تو بالکل جو بھی ہے، جو بھی ہے کرنے دھرنے بالکل والی رب کی ذات ہے. بالکل. اور یہی میری سوچ ہے نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اینڈ ہونا ہے، اور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ پتہ بھی نہیں ہل سکتا. سو آئی نو ایوری تھنگ وچ از ہیپننگ از اے بگر پلان. ہمیں نہیں پتہ کیوں ہو رہا ہے، نہ ہی ہمیں کبھی سمجھ آئے گی کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس ذات کو بہتر جانتی ہے. دیکھو تو آئی تھنک اٹس ایک اور ہم تو ہمارے پاس ہے ٹائم ابھی نا. بالکل بالکل. ابھی تھوڑا بات یہ، کرتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس پہ آ جاتے ہیں نا، ہم نے اس کو بھی کلیئر کیا. اب ویسٹ کے حساب سے کیا لگتا ہے؟ دیکھو کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے. ہم نے دیکھا یہاں، آپ تو یہیں پہ بڑے ہو گئے، آپ نے یہاں کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھی، یہاں کی ترقی بھی دیکھی. اب یہاں پہ دیکھ رہے ہو آپ، ایشیا کو دیکھ لو، آپ اور کنٹریز کو دیکھ لو. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یورپ ڈیڈ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہو آپ اس کا؟ دیکھیں جنگیر، آپ نے وہ بات کی ہے ڈیولپمنٹ اور سارا کچھ. یورپ میں مجھے یہی ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے کہ جو ہے نا، یہ زیادہ ننگے ہو رہے ہیں. فریڈم آف اسپیچ ہے، جس میں یہ ہے کہ عورت کو کچھ زیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا، ٹو بی آنیسٹ، ان دا سینس آف کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ
ہسبینڈ کیا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ، باپ کیا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، اس کو بس ایک آ گیا تو کام کر ورنہ تو یوز لیس ہے. تو یا مورل ڈکے ہو رہا ہے ٹو بی آنیسٹ. مورل اور ایک ڈیکے مورل میں نے یہ دیکھا ہے جس ملک میں میں نے جو ہے نا، اب میں ریسنٹلی اسپین گیا تھا، میں نے ادھر دیکھا، میں اتنا مجھے اچھا لگا. ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ریسٹورینٹ میں، میں اور میرے دوست سی فوڈ کھا رہے تھے، تو سامنے ایک فیملی تھی، بچی کی سالگرہ تھی، سیلیبریٹ کر رہے تھے، میوزک آن ہوئی، سب نے کلیپنگ کی. اور ادھر ساتھ ہی جو ہے نا ماں اس کی گرینڈ مدر تھی، ویل چیئر میں بیٹھی ہوئی، سارا پوری فیملی تھی. اور اس کے اینڈ میں جب وہ نکلے، سب اپنی گرینڈ ماں کو جو ہے نا صحیح سیٹ کر رہے تھے، اس کے کپڑے ٹھیک کر رہے تھے، پھر بچے ویل چیئر. آئی تھنک، اور وہ میں دیکھا یار اس لیے یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، بیکاز دے ہیو دیٹ ٹریڈیشنل ویلیوز. دے نو ریسپیکٹ دا ایلڈر. یا دے ڈیڈ اے لاٹ فار یو، ناؤ اٹس آور ٹائم ٹو گیو بیک. اور یہ سارا ادھر یار میں دیکھتا ہوں، ادھر یار اتنا برے طریقے سے جو ہے نا بوڑھوں کو مس ٹریٹ کیا جاتا ہے. یو نو جن کے میں نے اتنے دیکھا ہے یار، اتنا دیکھا ہے. ہمارے نیبرس ہوتے تھے یار، ایک مائی تھی، اس کا یار جوان بیٹا ہے، اس کو وہ اکیلی رہتی تھی، وہ یار سیدھی چل نہیں سکتی تھی. میں نے اس کو اتنی دفعہ اس کا سودا پکڑ کے اوپر لے کر جاتا تھا، وہ سیڑھی سیدھا کیا چلتا، وہ کچھ بھی نہیں مطلب، اور اس کو سیڑھیاں بھی چلنی پڑتی تھیں. میں اس کو پکڑ کے پھر اوپر لے کر آتا تھا. پھر مر گئی، فوت ہو گئی، بیمار تھی. پھر اب ادھر اس کا بیٹا رہ رہا ہے. پہلے کبھی نہیں آیا، لیکن اب اس کو فری اپارٹمنٹ مل، مطلب سستا اپارٹمنٹ مل رہا ہے. ماں گئی، چلو اتنے بڑھنے ہیں. سو جب آپ کے ایک ملک میں، ایک معاشرے میں ایسے مینٹیلٹی ہو، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ تو ڈیولپمنٹ پھر ہو مورل سکتی ہے. ڈیکے، یہ آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ختم ہو گیا. کوئی ویلیوز، ٹریڈیشنل ویلیوز ختم ہو گئی. ختم ہوگی. مجھے یاد ہے میری پرانی جاب میں تھارس میں میرا باس ہوتا تھا، وہ بولتا تھا، وہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے ہم اپنی بیٹی کو مینٹلی پریپیئر کیا ہے کہ وہ شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس ان فیوچر. یہ بہت بڑا مسئلہ شادی ہے. نہیں کریں، میرا بچے کولیگ ہے نہیں. ایک فرانس میں ہے، ینگ ہے، ہماری ایج کا ہے، شادی شدہ ہے، میں بچے نہیں چاہیے. موسٹ میرے بھی، ہمارے جو جاننے والے بھی کئی ہیں جنہوں نے شادی کی، وہ بول رہے ہیں کہ نہیں بچے آگے، وہ بول رہے ہیں کہ فیوچر پتہ نہیں کیسا ہو، نہیں بچے کریں گے. یہ تو ان کا بہانہ ہے، بس کتے تو رکھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں مسئلہ یہ کہ کوئی یار عادت، کوئی ہمارے بچے ہیں نا، کوئی بندہ رسپانسبلٹی نہیں اٹھانا چاہتا. ہر بندہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، بندہ ہم چل کریں، انجوائے کریں. یہ مین مسئلہ ہے. یہ بات دیکھو بچے پیدا ہو رہے ہوتے نا مرغی کی طرح، اور خود ہی بڑے ہو رہے ہوتے تو یار لائن لگی ہونی تھی. ایک لیکن ان اینڈ میں کہتا ہوں یار چلو اگر ایسے تمہارا مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آج کل یہاں کی عورتوں کا ہے یا مردوں کا بھی یار بہت ہی وہ عجیب طریقے کا وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ان کو رسپانسبلٹی لینے کا کوئی شوق نہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی کبھی کہیں ہو گیا بھاگ جاتے ہیں. اور وہ بھی ہے آج کل یار، میں نے لٹرلی دیکھا کہ جو نیو جنریشن آدمیوں کی یہاں پہ، اور خاص کر کے جو میں نے دیکھا مسلم سے ادھر ادھر ترکش، وہ خود شاپنگ ادھر ادھر چیزیں کرنے نہیں چاہتے. مطلب گھر کا سامان وغیرہ یا اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں، وہ تم لے کے آؤ، کام کرو، اٹھاؤ. مطلب اور عجیب ہی مجھے لگتا ماچو ہے نا وہ بھائی، وہ تو مطلب شہزادے ہیں نا، مطلب بادشاہ ہے نا. مطلب آپ کی عورتیں اٹھا کے لائیں گی اور پکا کے بھی دیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. اٹس ویری ویئرڈ، اٹس ویری ویئرڈ، یو نو اٹس ویری ویئرڈ. اور یہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں یار، میں کہتا ہوں کہ اب پھر میں ایشیا کی طرف جاتا ہوں، ادھر مجھے بالکل اسٹرانگ ہو جائے، وہ تو اور زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ادھر ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی میاں بیوی ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، دونوں کام بھی کرتے ہیں، ویری گڈ. ایک ماڈرن طریقے سے، لیکن ان اے پازیٹیو وے. ادھر میں گروتھ بھی دیکھ رہا ہوں. ادھر میں باہر رات کے 10 بجے بھی نکلوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ایون ایک عورت اکیلی ادھر باہر جو ہے نا رات کے 11 بجے بھی نکل سکتی ہے، کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا. ادھر تو یار آپ ملیشیا کی بات کر رہے ہیں. بالکل. سنگاپور آپ جائیں، ادھر یار آپ سگریٹ پھینکنے کے $5,000 وہ ہے، فائن ہے. تو ادھر کون کچھ کرے گا؟ سو ادھر کنٹرول ہے، اور ادھر ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں. اور ادھر یہ میں نے دیکھا کہ کمپلیٹ ڈکے نہیں ہے یار. ادھر وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ادھر تو لوگ یار کام ہی نہیں کرنا چاہتے. دنیا میں انجسٹس بہت ہو گیا نا. انجسٹس اس مین میں ہو گیا کہ لوگ بہت زیادہ پیسے والے ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ غریب ہو گئے ہیں. ایکویلٹی نا، جو کیا بولتے ہیں، ایک درمیانہ سا وہ ختم ہو رہی ہے. مڈل کلاس، دیٹس ٹرو. مڈل کلاس آہستہ آہستہ ایکسٹینٹ ہو رہی ہے.
یا تو لوگ غریب ہو رہے ہیں یا وہ پیسے والے ہو رہے ہیں. پیسے والے ہو رہے ہیں. اور پیسے والے بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہو رہے ہیں, وہ دوسرے کیئر بھی نہیں کر رہے نا. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ٹائم آنے والا ہے شاید ابھی نہیں, کچھ ٹائم کے بعد, جیسے کہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی جابس اور زیادہ جائیں گی, کیونکہ اے آئی جیسے ڈیولپ ہوتا جائے گا, آج سے 10 15 20 30 سال کے بعد یہ جو میچورٹی کا وہ لیول اچیو کر لے گا, تو جب لوگوں کو, تو ابھی تک انہوں نے ہیلو ہائی بھی نہیں کی ہوئی کہ اے آئی کیا بلا ہے, بہت کم, خالی آئی ٹی کے لوگوں کو ہی پتہ ہے. آئی ٹی سے باہر چلے جاؤ تو بہت کم لوگ ہی جاتے, بس چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے میں ہیں. ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں مجھے لگ رہا ہے 3/4 آف دا پیپل ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اے آئی, نالج ہی یہ تو نہیں. بھول جاؤ یار. کارڈ خود اندازہ کرو, انڈیا میں نے دیکھا ہے, انڈیا میں لوگ نا سبزی والوں کے پاس بھی وہ لگے ہوئے ہیں پے ٹائم اور سونا, وہ آپ اپنے موبائل سے سوائپ کرو تو پیسے چلے جاتے ہیں یار لیکن بالکل یہاں پہ کارڈ ابھی تک وہ سسٹم ہی نہیں, لوگ کیش لیتے ہیں. میں لاسٹ ٹائم میں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں پہ, وہ میں نے آپ کو بتایا لباؤ آپ کے گھر کے قریب ایک زو میں گیا تھا, جہاں پہ بچے نا وہ کھیل سکتے ہیں جانوروں کے ساتھ سے, ان کو فوڈ کھلا سکتے ہیں, اور یہ نا تو وہ بولتے کیش لینا ہے. اب میں پھر گاڑی بچوں کو تو چھوڑ کے گاڑی لے کے گیا, نہ 1 کلومیٹر کہیں سے پیسے آئی ٹی ایم سے نکلوا کے لے کے آیا. لٹرلی ایسا ہوتا ہے یار یہاں پہ. میں نے تو دیکھے, اگر آپ باہر نکلے نا آسٹریلیا سے, تو میں نے تو دیکھا صرف کارڈ اونلی, لوگ ادھر جا رہے ہیں. کیش کون دیتا ہے؟ کیش کون دیتا ہے؟ ایون دو یہاں میری جو گراج ہے گھر کے پاس, کیونکہ ہمارے پارکنگ باہر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, تو گراج لی ہے وہ. اب بہت بڑا جو ہے نا شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے کہ ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں بھائی, جو پوری دنیا میں عام ہے کہ ہم اب ابھی کارڈ نہیں چاہیے, آپ کی نمبر پلیٹ کے تھرو جو ہے نا سارا کچھ ہوگا. آئی تھنک اینڈ آئی واز جسٹ لائک یہ تو انگلینڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں ابھی اسپین گیا ہوں یار, ادھر آپ کہیں گاؤں میں چلے جاؤ یار, ادھر کی پارک کر آج یار نمبر پلیٹ سے چل رہی ہے. میں آپ کو اس کا نا اسپین میں نا دکاتالان کا سنا ہے, جو ان کا اپنا مارک ہے نا جو دکاتالان, وہاں پہ گیا تو وہاں پہ نا میں نے چیزیں لے کے نا بکٹ میں رکھی, وہ میں کاسا اس پہ آیا آگے کاؤنٹر پہ, بالکل وہ آٹومیٹکلی وہ ہوگی چیزیں. نارمل ہے. مطلب میری سرپرائزنگ تھا کہ آسٹریلیا میں تو آپ کو نا ابھی تک وہ نہیں ہے, آپ جا رہے ہو کاؤنٹر پہ لائنیں لگا رہے ہو, یہ ہے وہ ہے. ادھر نارمل کیشیئر پر جو ہے نا اتنی لائنیں لگی ہوتی جتنی آٹومیٹک میں, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. نہیں ایسا ہی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کیسے اسکیم کرتے ہیں, یہ کیسے یہ کیا ممی ڈیڈی یا کمپلیٹلی یوزلیس. اب یار یہ قوم ہی یوزلیس ہے ٹو بی آنیسٹ, یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. آج میں پڑھ رہا تھا نیوز پیپر میں کہ جین زی جو ہے نا کمپنیز کے لیے ہیڈ ایک ہے, جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, جو ان کو آتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیٹس سی. دیکھیں یہ تو ہم اپنی ایزمپشن ہی پیش کر سکتے ہیں نا, کہ کیونکہ ہم نے تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہے, ہم اس کو کیسے ویژولائز کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے حساب سے. لیکن ایک ان دا اینڈ ہم تو ہماری تو یہی مطلب خواہش رہے گی, ہماری وش رہے گی کہ سب کچھ بہتر ہو دنیا میں, کوئی چیز بھی نہ خراب ہو. لیکن پھر بھی ہم میرا سجیشن تو یہی رہے گا نا, کبھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ٹائم آئے گا, تو پھر تو آپ اپنا کوئی ایلوژن میں ہی کر رہے ہیں. اچھا ٹائم آپ کے پاس ہے, بالکل. میں تو یہی بولوں گا کہ میرا عادل بھی ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھا ٹائم ہے ابھی, جو آپ کے پاس ٹائم ہے, کیا پتہ 10 سال کے بعد اچھا ٹائم آئے لیکن آپ ہی نہ ہوں. بالکل. دیکھیں آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہی اچھا ٹائم ہے. بالکل. ہمارا یار دین سکھاتا ہے فیوچر کے بارے میں سوچو, ابھی جو ہے تمہارے پاس اس کا فل یوز کرو, انجوائے کرو, فیملی کے ساتھ بیٹھو, ہالیڈیز پہ جاؤ. اور نیگیٹیوٹی, یہ وار کی باتیں, دیکھو آپ یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے نا, اس کو ختم کرو نا. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یہ جو ہے نا, دیکھو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا وہ ایک پازیٹیو وے میں لے کے جاؤ, ہیلتھی کمپٹیشن. لیکن اپنے آپ کو نا وہ ترم خان بنانا, اگلے کو ڈی گریڈ کرنا یا ہیومیلیٹ کرنا, کنٹری لیول پہ, ریلیجن لیول پہ, اس چیزوں میں کبھی, اور فیملی لیول پہ آپ دکھاوا کر رہے ہو, تو یقین کریں آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور نہ تو آپ کا اچھا ٹائم آنا ہے اس سے, نہ کچھ. یہ کہ اچھا ٹائم آئے گا, کہتے ہیں نا جیو اور جینے دو, خود بھی سکون سے رہو, دوسروں کو تنگ نہیں کرو. دیکھو آپ نے لاکھوں کا سوٹ بھی پہنا ہوا تو آپ نے پہنا ہوا, آپ نے 10 روپے کا سوٹ بھی پہنا ہوا تو آپ نے پہنا ہوا ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس سیوک ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے پاس
وہ اس کی ٹویوٹا کی لینڈ کروزر ہے یا ڈالا ہے تو پھر بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ صرف آپ کا ایک دماغ کا فطور ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم نہیں خریدیں, جس کے پاس جس کی جو کا وہ ہے لمٹ ہے خریدو, لیکن یہ اپنے آپ کو نا ڈاؤن ٹو ارتھ کرا کے نا اپنے لیے انجوائے کرو, دوسروں کے لیے پرابلمز نہیں کرو. کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے برا سوچتے ہو یا پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو نا, اور یہ چیزیں شاید اب بھی آپ کو نہیں, لیکن کبھی نہ کبھی یہ آپ کے راستے میں یہ چیزیں لازمی آئیں گی. بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے. اور یار یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک وی کین گو ٹو اینڈنگ. یہ اچھا ایک اینڈنگ ہوگا. میرے پاس ایک بہت اچھا سا موبائل تھا, تو میں پاکستان تھا. میں ویسا نہیں ہوں کہ میں بہت وہ چیزوں پر, ہاں مجھے چیزیں لینا پسند ہے اور مجھے لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کرنا پسند ہے, لیکن میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہوچ پورا نہیں کرتا. تو میری کزن یہ کہہ رہی تھی, کہتی یار آج جو تمہارے پاس سیٹ ہے نا, اگر کسی اور کے پاس ہوتا ہے ادھر تو وہ ایسے ایسے پکڑ کے سب کو دکھاتا. میں کہا بس اس کو دکھانے دو بھائی, جو بھی ہے. مطلب اللہ کا شکر ہے یار, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, لیکن میرے میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے نا میں انجوائے کرتا ہوں. میں اپنی جو میرے کلوز ہیں, میری فیملی ہے, ان کو ساتھ انجوائے کرواتا ہوں. باقی ایون کہ نا میں کبھی کوئی چیز نئی چیز لوں یا مجھے عجیب سے ہلکا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ یار لوگ ایسا میرے بارے میں نہ سوچ رہے ہوں کہ شو تو آف کر رہا ہے, یہ ایسا نہیں, ایسا بندے کو نا بڑا وہ سا ہوتا ہے. شو آف تو بہت ہی, میں ہمیشہ وہ چیز ہی کرتا ہوں جو مجھے اپنا انر کو نا وہ کرے, سیٹسفائڈ کرے. آئی ڈونٹ کیئر کہ مجھے دوسرے کیسے دیکھتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. میرے لیے امپورٹنٹ ہے میری فیملی, میرے جو کلوز فرینڈز ہیں, جو میرے کلوز ہیں, میرے سبلنگس, میری ماں, سب ان کی اوپینین مجھے میٹر کرتی ہے. اگر وہ کہ آدھے لیے تو سے نہیں کر رہا تو وہ میں بہت سیریس لوں گا. اگر مجھے کوئی ایسے آتا ہے, کوئی میرے بارے اوپینین رکھتا ہے تو اس کو رکھتے ہیں, تو مجھے جانتے نہیں. ان دا اینڈ مجھے سب کچھ جو بھی ہے, یہ میں کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہوں, یہ مجھے رب نے دیا ہے, اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں. نہیں ہمیشہ کہتے ہیں نا گریٹیٹیوڈ شو کرو کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, دیکھیں آپ اس پہ شکر ادا کرتے ہو نا, تو اس پہ آپ کو اور ملتا ہے, برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کہ دے کے آزماتا ہے, لے کے آزماتا ہے, کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس کے نہ شکری ہو تو پھر آپ کو اور کیا ملے گا. جو ہے اسی پہ شکر ہو, شاید آپ کے نصیب میں یہی لکھا ہے. بالکل نہیں ہے اور نہیں, اور جو اپنے آپ کو کمپیئر مت کرو کسی دوسرے سے, یا کسی دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کا محل دے کے اپنی جھونپڑی کو آگ لگا دو, پھر اپنے جھونپڑی سے بھی جاؤ گے, پھر روڈ پہ ہو تم, پھر روڈ پہ. ویری گڈ, ویری ویل سیڈ. اور یہی تو مسئلہ ہے یار, یہی تو مسئلہ ہے. میں تم جھونپڑی ہو. لیکن جہانگیر بھائی کمپیریزن از گڈ ان دیٹ وے کہ آپ دیکھیں نا, فار ایگزامپل اب جو ہے نا میں ایسے کرتا ہوں, الحمد للہ اس وجہ سے بھی میری گروتھ ہوئی ہے تھوڑی بہت جو ہوئی ہے الحمد للہ. میں دوسروں کو دیکھا ہے, لیکن میں ایز اے نیگیٹو سینس نہیں میں دیکھا. میں کہا ہی از اے ویری گڈ گائے, اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں, اس سے پوچھتا ہوں بھائی کیا تم نے کیا ہے, کون سرٹیفکیشنس کی ہیں تم نے, کون سی مطلب کیا کیسے تم یہاں پہنچے ہو, مجھے بھی تھوڑا بتاؤ, گائڈ کرو. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ کیسے یہاں پہنچ گیا, یہ پہنچے, میں کیوں نہیں پہنچا بھائی, یہ میں نے کبھی نہیں سوچا. سملر اپروچ نا ہمیشہ مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے, ایون کہ اپنے سرکل میں نا کوئی بندہ کسی یار کوئی جاتا تو مجھے خوشی ہوتی ہے, میں تو ہر ایک کے لیے یہ چاہتا ہوں. کوئی اچیو کرتا ہے نا, تم بڑا دل بڑا ہوتا ہے, کہ کیونکہ آپ کو حوصلہ ملتا ہے, آپ کو کک ملتی ہے کہ یو کین آلسو ڈو اٹ. یار ہر ایک کر سکتا ہے, بس ایک رائٹ مینٹیلٹی, ایک رائٹ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے, ہر ایک کر سکتا ہے. تو ان دا اینڈ ہم یہ بتائیں گے, دیکھیں ناظرین, اپنی نیت صاف رکھیں نا, کبھی آپ کی نیت صاف ہے آپ, اور آپ ویژن رکھیں. دیکھیں آپ بولیں کہ گھر, اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہے, کوئی کام بڑا نہیں ہے. یقین کریں نا, آج سے 10 سال پہلے آپ دیکھیں تو وہ کام کیے جو آپ پاکستان میں بھی کوئی بندہ نہیں کرتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے میکڈونلڈس میں ٹوائلٹ تک صاف کی ہے, جھاڑو مارنے سے لے کے آپ نے ہوٹلوں میں یہ جو مستری بلڈنگس کا کام کر کے نا, بندہ تب جا کے نا یہ چھوٹے موٹے کام کر کے, تو پھر کبھی وہ نہیں کیا کہ یار کام ہے, کام ہے. اور اپنا ویژن بڑا رکھیں. لیکن جتنا آپ لمبا سوچو گے, بڑا سوچو گے, تو آپ کہیں نہ کہیں اٹک جاؤ گے. چھوٹی سوچ وہیں پہ اٹک جائے گی. تو اس وجہ سے پازیٹیو اور محنت کرو, کبھی نہ کبھی ہو جائے گا. نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کا اجر رائگان ہی کرے گا. شاید آپ کو اس لائف میں اس کا اجر نہ ملے, لیکن اگلی لائف میں لازمی ملے گا. یہ گارنٹی ہے, یہ رب کی گارنٹی. بالکل, اور اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتی. جب اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کی محنت کا پھل ملے گا, اس جہان میں نہ ملا تو اگلے میں ملے گا, پھر ٹینشن کس چیز کی. اس لیے یار حسد نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ادھر آگے پہنچا ہے, یار جہاں اس نے اسٹارٹ کیا ہے, جو اس نے محنت کی ہے,
یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کا جو پوری جرنی تھی وہ آپ کو نہیں پتہ, تو وہ اسٹرگل جو اس نے کیا ہوگا. تو اس لیے جج نہ کیجیے گا, کسی پر حسد نہ کیجیے گا, صاف نیت رکھیں, دوسروں کی مدد کریں جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں, مدد کریں, نیک کاموں میں آپ شامل ہوں, اور اللہ کا کہتے ہیں نا کرم کمائیں, اللہ کی برکت کمائیں, انشاءاللہ اسی میں خوشی ہے. اسی میں تو خیال رکھیں انشاءاللہ سارے اپنے جنگ سے دور رہیں. جنگ سے کوئی سولوشن نہیں ہے, خاص کر کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے انڈیا پاکستان سے ہیں, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ بہتر ہو انڈیا کے حالات, تو پاکستان میں امن سکون ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں, اور انہی نیک خواہشات کے ساتھ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل لائک اینڈ سبسکرائب پلیز, بالکل ضرور ہمارا جو یہ ہمارے اس مشن کو سپورٹ کریں, اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.